السلام علیکم۔ آج ہم 5ویں جماعت اردو بال بھارتی کا 14واں سبق ایک خواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک رات ایک بڑے میاں نے ایک خواب دیکھا۔ عجیب خواب تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، منہ اور سارے دانت بڑی طرح پیٹ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پیر کہہ رہا ہے، پیٹ رے پیٹ، تو موٹا بھی ہے اور عقل کا گھوٹا بھی، کام نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ہم دن بھر چلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، تو بس کھاتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے، نٹھیلا کہیں کا۔ یہ سن کر دونوں ہاتھ بولے، ہاں ہاں، پیر ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اب ہمیں کو دیکھ لو، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، باغ کی صفائی، گیہوں کی پسائی، پھر آگ جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ہمارے ذمے، اور تو بس کچھ چٹ کر جاتا ہے، مفت خور۔ منہ، زبان اور دانتوں نے مل کر پیٹ کی ہنسی اڑائی، خوب کھڑی کھڑی سنائی۔ کہنے لگے، ہم نہ ہوتے تو کیا بازار جاتا، کیا قسم قسم کے پکوان اڑاتا، ہاتھ پاؤں اور اپنا کام کر چلتے تو کھانا ہم چباتے، اس کا مزہ ہم بتاتے، اس معدے تک ہم پہنچتے، پیٹ رے پیٹ، تو ہلیا مت۔ یہ جھگڑا بہت دیر تک چلتا رہا۔ سبھی نیچے جھاڑ کر پیٹ کے پیچھے پڑ گئے۔ آخر پیروں نے ایک تجربہ پیش کیا۔ تجربہ یہ تھا کہ ہم سب کے سب پیٹ کے لیے کرنا دھرنا چھوڑ دیں۔ واہ، کیا لاجواب بات سنائی ہے! ہاتھ، منہ، زبان اور دانت ایک ساتھ بولے، میاں پیٹ، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاہلی کا سزا کیا ہوتا ہے۔ پیٹ بیچارہ چپ چاپ سب کی سنتا رہا، غصے میں بھنبھناتا رہا۔ اس نے کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سچ مچ بہت موٹا اور دیکھنے میں بڑا کاہل اور آرام پسند نظر آتا۔ اب پیروں نے بازار جانا چھوڑ دیا، ہاتھوں سے سامان اٹھانا اور کھانا پینا چھوڑ دیا، منہ نے چپ سادھ لی، دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا۔ جب یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی چیزوں کا ذائقہ چھوڑ دیا۔ اب بڑے میاں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے تو تب جب سچ مچ جاگ رہے ہوتے۔ وہ تو بس خواب میں جاگے تھے۔ اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں نے بے جان ہو کر رہا ہو گئے۔ پھر ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔ نہ منہ کھل سکے، نہ زبان سے کچھ بول سکے، یوں لگتا جیسے بیمار ہو چکے ہیں۔ خواب اسی طرح جاری رہا۔ کئی روز تک بڑے میاں اسی طرح پڑے رہے۔ دیر دیر ان کی طاقت جواب دیتی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کہاں تو بس ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت جب دیکھو پیٹ کی جلی کٹی سناتے تھے، اور بیچارہ پیٹ
سب کی سنتا رہا۔ وہ کچھ نہ کہتا بھی تو کیا، اور بس یہ حال تھا کہ کسی میں بھی کچھ کہنے کی سخت نہ رہ گئی۔ پھر بڑے میاں نے کیا دیکھا کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے، کھال لٹک رہی ہے، رہ آنٹ گئی ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے۔ اب ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لٹک کر بھی نہیں سکتے، خود کو حرکت بھی نہیں دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، پیٹ بھی بچھ گیا ہے، بے جان سارا پڑا ہے۔ اتنے میں بڑے میاں نے کانوں سے ایک کمزور سی آواز ٹھوڑی۔ ان کا ایک پیر کہہ رہا تھا، اے دوست، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے، ہمارے پیٹ ہی نے اپنی رہنسائی طاقت کے بل ہمیں اب تک تاج رکھا۔ یہ سن کر پیٹ بڑی اداسی کے ساتھ مسکرایا۔ پھر اس کے سنتے ہی یہ آیا کہ ہاتھ، پیر، منہ، زبان، دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے، آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا اپنا کام شروع کریں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی۔ جاگ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتے ہیں، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانا کو نوالا چبا سکتے ہیں۔ وہ بالکل بھول چکے ہیں۔ ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا، اپنے آپ سے بولے، ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اور پیٹ، جی ہاں پیٹ بھی، ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا بھی کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے۔ سب اپنا فرض پہنچائیں، کسی کو خود سے کمتر نہ جانیں، اس سے زندگی کی گھڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکتی ہے۔ آپ میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی۔ یہ سوچ کر بڑے میاں اپنا خواب پر خوب زور لگا کے ہنسنے، پھر مزے سے ناشتہ کرنے لگے۔ Thank you for watching. Subscribe for more videos.